بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ جتنا مجمع یہاں تشریف فرما ہے یہ سب دین کے خادم ہیں، دین کے خدمت گزار ہیں۔ یہ دنیا دار طبقہ نہیں ہے، یہ بازاری مجمع نہیں ہے، یہ دین کے خدمت گزار اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے ملازم ہیں اور اللہ کے مزدور ہیں۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے مطابق دین کا کام لے، یہ ہم سب کی خواہش ہے، کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گزشتہ صدی میں ہمارے اکابر سے، جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جس سلسلے کی لڑی میں ہم اور آپ اس کا ایک حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ جب انگریز یہاں آیا تھا تو انگریز کی حکومت تھی اور جس کی لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ جب انگریز حکومت میں ہو تو آپ بتائیے اس نے دین کو مٹانے کے لیے کیا کیا اسباب اختیار کیے ہوں گے۔ آج جب ان انگریزوں کے جو چیلے ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو نوکر ہیں، ان کے جو نام لیوا ہیں، یعنی ہمارے حکمران، آپ دیکھیے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس وقت دین کا، تو خود انگریز نے دین کا کتنا نقصان کیا ہوگا۔ جب ان کے نوکروں کا حال یہ ہے جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو زنا اور شراب میں ڈال دیا، ان کو ڈانسر بنا دیا، ان کو ایکٹر بنا دیا، اور وہ ڈانسروں کو ایوارڈ دیتے ہیں اور وہ ڈانسروں کو اپنے ملک کے لیے فخر کہتے ہیں۔ یہ فخر پاکستان ہے۔ ان ڈانسروں نے ناچ ناچ کے پاکستان کا سر اونچا کر دیا ہے۔ جو کرکٹروں کو، ڈانسروں کو، سنگروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، فساق اور فجار کو اپنے ملک کے لیے فخر کہتے ہیں، اور یہ فخر کا تمغہ ان کو دے کر اپنی نوجوان نسل کو ایسا بننے پر اکسا رہے ہیں، تو بتائیے جن کے یہ نوکر ہیں وہ کیا ہوگا؟ جس انگریز کے یہ نوکر ہیں وہ کتنا خبیث ہوگا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ جب بیان فرماتے تھے تو بیان کے دوران، چونکہ وہ تبلیغ والے تو شفیق ہوتے ہیں نا، تبلیغ والے تو شفیق ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مجاہدین کو ان پہ یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ تو سرے سے قتال ہی کے خلاف ہیں۔ قتال کے خلاف نہیں ہوتے، شفقت کا ان پہ غلبہ ہے، اس وجہ سے ان سے بعض دفعہ ایسے جملے نکل جاتے ہیں، ورنہ وہ قتال کے خلاف نہیں ہیں۔ قتال کے خلاف جو ہے وہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، چونکہ قتال کا حکم تو قرآن وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ إِلَّا لِلَّهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَاتِلُوهُمْ۔ تو قتال تو قرآن کا حکم ہے، اس کے خلاف تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ والے شفیق ہوتے ہیں، ان پہ شفقت کا غلبہ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو تبلیغ کے امیر تھے، آپ اندازہ لگائیں ان میں کتنی شفقت ہوگی۔ لیکن جب یہود اور نصارہ کا بیان کے اندر تذکرہ آتا تھا تو ان میں ایسا جوش آ جاتا تھا کہ ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی تھی، جوش میں ایسے ہلتے تھے، جوش میں ایسے وہ ہاتھ ہلاتے تھے کہ ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی ریاضتیں مجاہدے کیے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے بغض کے اظہار سے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے دشمنوں سے بغض کا اظہار کریں گے نا، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ لیکن وہ بغض اللہ کے لیے ہو، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا کہ یہ بغض اللہ کے لیے ہے یا نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا۔ یہ کوئی کامل بتائے گا، کوئی اللہ کا ولی بتائے گا کہ میں جو بغض کا اظہار کر رہا ہوں یہ اللہ کی وجہ سے یا نفس کی وجہ سے۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب یہود اور نصارہ کا تذکرہ آتا تھا اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور وہ بے خود ہو جاتے تھے۔ تو چونکہ تاریخ اسلام کا انہوں نے بہت مطالعہ کیا تھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام کا بہت مطالعہ کیا تھا۔ حیات الصحابہ انہوں نے لکھی ہے، کمال کتاب ہے وہ، آپ سب کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ حیات الصحابہ 3 جلدیں ہیں اس کی۔ عرب علماء حیران ہیں کہ اس آخری صدی میں ایسا بھی کوئی شخص گزرا ہے کہ جس نے صحابہ پہ اتنی تحقیق کر لی ہے اور صحابہ پہ اتنی اس کی گہری نظر ہے کہ اس نے صحابہ کی ساری سیرت ہی جمع کر لی ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے ایک دفعہ پوچھا تھا، شروع میں جب میں فارغ ہوا تھا، مطالعے کا بہت شوق تھا، تو میں نے ایک بہت بڑے عالم تھے ان سے پوچھا، بہت بڑے عالم، ان سے میں نے پوچھا کہ میں اسد الغابہ کا مطالعہ کروں، الاصابہ کا مطالعہ کروں یا حیات الصحابہ کا مطالعہ کروں؟ الاصابہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے، اسد الغابہ علامہ ابن اثیر کی ہے۔ اسد الغابہ یہ دونوں صحابہ کی سیرت پر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے یہ 2 کتابیں، اور تیسرا میں نے جو ان کے سامنے آپشن رکھا وہ رکھا حیات الصحابہ کا۔ میں نے کہا ان 3 میں سے کس کا مطالعہ کروں؟ کہ حیات الصحابہ کروں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت گہری نظر تھی تاریخ پر، تو اس تاریخ کو پڑھ کر سمجھ کر وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہمارے دین کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کم بختوں نے ہمارے نبی سے حسد کی وجہ سے، اور کوئی دشمنی نہیں، صرف حضور سے حسد کی وجہ سے، ہمارے نبی سے حسد کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ اس امت مسلمہ پہ ظلم ڈھائے ہیں، ہمیشہ ان کو نقصان پہنچایا ہے اور ہمیشہ ان کا برا چاہا ہے۔
تو انگریز جب یہاں حکمران تھا اس نے ہزاروں علماء کو سولیوں پہ چڑھایا، کیونکہ وہ اس نقطے کو سمجھ گیا تھا کہ دین کو مٹانا ہے تو علماء کو مٹاؤ۔ اس نقطے پہ اس کی یعنی اس کو سمجھ آ گئی تھی، دین کو مٹانا ہے علماء کو مٹاؤ، تو اس نے علماء کو سولیوں پہ چڑھایا، ہزاروں علماء کو بوریوں میں بند کر کے آگ لگا دی، ہزاروں علماء کو اس نے بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا اور شیروں نے ان کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی دین مٹ نہ سکا، مدارس ختم نہ ہو سکے، علم مٹ نہ سکا، مدارس ختم نہ ہو سکے، اور یہ دین کا سلسلہ اب بھی جاری اور ساری ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ وسیع ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے ان اکابر کی قربانیاں اور ان اکابر کی محنتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ ان میں سر فہرست حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد، ان کے بچے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ صف اول کے لوگ ہیں۔ اور صف ثانی میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ایک مجموعہ ہے، ایک جماعت ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی چھت کو باقی رکھا، اور انگریز نے بڑے بلڈوزر چلائے، لیکن ان ہمارے اکابر نے پلر اور ستون کا کام دیا، اور اپنے کندھوں پہ انہوں نے اسلام کو اٹھایا، اور آج تک اسلام زندہ ہے۔ جتنے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں یہ سب کے سب، جتنے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب، جتنے جمعیت کا کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب، جتنے سپاہ کا کام کر رہے ہیں یہ سب کے سب، جتنے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب، یہ ساری جتنے طالبان ہیں، جتنے افغانستان کے مجاہدین ہیں یہ سب کے سب، جتنے مجاہدین کشمیر ہیں یہ سب کے سب انہی کے کھاتے میں ہیں جنہوں نے اپنے کندھے دے کر اسلام کی چھت کو کھڑا کیا۔ ہم سب ان کے کھاتے میں ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نیکی کا کام، یہ سب مولانا نانوتوی کی کھاتے میں جا رہا ہے، حضرت شیخ الہند کے کھاتے میں جا رہا ہے، حضرت مدنی کے کھاتے میں جا رہا ہے، مولانا عبید اللہ سندھی کے کھاتے میں جا رہا ہے، مولانا الیاس صاحب کے کھاتے میں جا رہا ہے، مولانا یوسف صاحب کے کھاتے میں جا رہا ہے، مولانا زکریا صاحب کے کھاتے میں جا رہا ہے، حضرت تھانوی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے مٹتے اسلام کو اللہ نے زندہ کیا۔ آج کے ہمارے نوجوان طلباء علماء یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے، لیکن جن صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے ان صفات کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خام خواہ کام نہیں لیتے، کچھ صفات دیکھتے ہیں پھر کام لیتے ہیں۔ آپ کے مدرسے میں کوئی داخل ہونے آتا ہے تو ہر شخص جو منہ اٹھا کے آ گیا اس کو داخلہ مل جاتا ہے؟ پرائمری بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے مجھے درس نظامی میں داخلہ دیں، اس کو کیسے داخلہ ملے گا؟ آپ کے مدرسے کے لیے قوائف ہیں، ہر مدرسے کے لیے، ہر اسکول کے لیے، ہر یونیورسٹی کے لیے قوائف ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت بھی ہر ایک سے نہیں لیتا، کسی میں کچھ دیکھتا ہے پھر اس پہ اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع صفت بتائی ہے، جامع صفت جس میں وہ ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسے دین کا کام ضرور لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے چھانٹ لیتا ہے، اس کو سلیکٹ کر دیتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ کس کا انتخاب کرتا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس میں انابت ہوتی ہے نا، اللہ اسے ضرور کام لیتا ہے۔ انابت ہوتی ہے، انابت کا ترجمہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف مائل ہونا، اللہ کے دھیان میں رہنا، اللہ کے شوق میں رہنا، اللہ کی محبت میں رہنا، اللہ کے عشق میں رہنا، اللہ کے خیال میں رہنا، اللہ کے دھیان میں رہنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے ذکر میں رہنا، اس کو انابت کہتے ہیں۔ بعض دفعہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو کسی دن گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، تو وہ سبق پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل گھر کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا وضو خانے میں بیٹھا رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی یاد آ رہی ہے۔ تو جیسے گھر یاد آتا ہے نا اور دل کھنچا جاتا ہے امی کی طرف، ابو کی طرف، گھر کی طرف، اس کو انابت کہتے ہیں۔ جنہیں ہر آن اور گھڑی یہ کیفیت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے میں ضرور دین کا کام لیتا ہوں۔ ان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ وَحَقِّكُمْ مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو، تیرے حق کی قسم، تیرے نام کو لیے بغیر میرا منہ میٹھا ہی نہیں ہوتا، اور جب تک تیرا نام نہ لوں میرا منہ پھیکا رہتا ہے۔ مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، کسی چیز میں لذت نہیں ملتی، بس مجھے لذت ملتی ہے تو تیرے نام میں ملتی ہے۔ القلب محترق والدمع مستبق، دل بے قرار ہے، جل رہا ہے، محبت کی آگ میں بھڑک رہا ہے اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ القلب محترق والدمع مستبق والصبر مفترق، صبر مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ کیف القرار علی من لا قرار له مما جناح الہوى والشوق والقلق، اس شخص کو بھلا کیسے قرار آ سکتا ہے جس کو عشق نے پاگل کر رکھا ہے، محبت اور شوق نے جس کو بے خود کر رکھا ہے، اس کو کیسے قرار آ سکتا ہے؟ اس کا نام ہے انابت۔ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا رہے، اللہ تعالیٰ کے عشق سے بھرا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھرا رہے، اس کو انابت کہتے ہیں۔ جس کو یہ انابت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ عرب میں بیٹا بڑی فخر کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس لیے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دبا دیتے تھے مٹی میں، اور بچوں پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو وہ 10 بیٹوں کو لے کر شاہی انداز کے ساتھ بیت اللہ میں آ کے بیٹھتے تھے۔ خود ان کے لیے گاؤ تکیہ لگتا تھا، اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور 10 بیٹے چاروں طرف سے ان کو گھیر کے بیٹھتے تھے۔ ایک عجیب سما بنتا تھا۔ تو عرب کے ہاں بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو
جس دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، کیا کام آئے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا، یعنی قلب منیب کام آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب منیب، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دل لے کر آئے جو انابت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ انابت کا حاصل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ دین کے خدام بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دین کے خدمت گزار بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر انابت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہری محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کی کیفیت کو پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کی کیفیت کو پیدا کریں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت دی تھی کہ وہ ایسے جیسے مجذوب ہو جاتے تھے۔ جب حرمین شریفین کے سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، مکے سے مدینے اونٹوں میں جاتے تھے، اور مکے اور مدینے کے درمیان جو زمین ہے وہ کنکریلی زمین ہے، نوکیلے کنکر ہیں، نوکیلے کنکر، کالے کالے نوکیلے کنکر، یعنی ننگے پاؤں وہاں چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب اونٹوں پہ سوار مدینے کو جا رہے ہوتے تھے اور دور سے مدینے کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو اونٹ پر سے چھلانگ مار کر اور ننگے پاؤں ایسے بھاگنا شروع ہو جاتے تھے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ دور سے ماں کو آتا دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے اور بھاگ بھاگ کے جا کے اس سے لپٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی کیفیت مولانا قاسم صاحب کی ہوتی تھی۔ اور ان کا جو قصیدہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے آخر میں لکھا ہے، ان کا قصیدہ، مولانا قاسم صاحب کا قصیدہ، آپ وہ ضرور پڑھیے گا، بڑا مزیدار ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم سناتا ہوں، اس میں سناتے ہیں اے کاش اے کاش اے کاش مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا لیں، اے کاش مدینے کے کیڑے مکوڑے کھا کے میرے وجود کو مٹی کر دیں، اور اے کاش کہ پھر ایک ہوا کا جھونکا آئے جو اس مٹی کو اٹھا کے حضور کے مزار کے آس پاس مجھے بکھیر دے۔ یہ مولانا قاسم صاحب کے اشعار ہیں۔ تو ہم اور آپ ان کے نام لیوا ہیں، ہم صرف ان کے شرح جامی میں وارث نہیں ہیں، ہم صرف ان کے نور الانوار میں وارث نہیں ہیں، ہم ان کے صرف اصول شاشی میں وارث نہیں ہیں، ہم ان کے صرف قافیہ میں وارث نہیں ہیں، ہم ان کے صرف صرف میر اور نحو میر میں وارث نہیں ہیں، ہم ان کے عشق رسول میں بھی وارث ہیں، عشق الہی میں بھی وارث ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے، اللہ کے نبی سے ایسا عشق کریں، ایسی محبت کریں، اور محبت دلیل چاہتی ہے اس کا ثبوت دیں اطاعت کے ساتھ۔ محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں شعر لکھا ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میری زندگی کی قسم تیری یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے۔ وہذا لعمری فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم تیری یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی نہیں کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ
ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تجھے سچی محبت ہوتی تو تو فرما بردار ہوتا، اس لیے کہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق کا پیروکار، تابع دار، فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے نبی سے عشق کریں اور عشق کا ثبوت دیں عمل کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے۔ اللہ سے عشق کا ثبوت یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے عشق کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ، دل تو بہت چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی بڑا موبائل ہو اور انٹرنیٹ کا پیکیج ہو اور میں بھی فیس بک پہ دنیا جہاں کی فحاشی دیکھوں، دل تو چاہتا ہے، آخر جوان جو ہوں تو جذبات تو میرے اندر بھی ہیں، لیکن میں نہیں دیکھوں گا تجھ سے محبت کی وجہ سے، تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنی چاہت کو قربان کرتا ہوں۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے بازاروں میں گھوموں، ادھر ادھر پھرنے والی لڑکیوں کو گھور گھور کے دیکھوں، دل تو میرا بھی کرتا ہے، دل تو میرا بھی کرتا ہے جہاں بیٹھوں وہاں غیبت کا بازار گرم کروں، اوروں پہ تبصرے کروں، اوروں پہ تنقید کروں، اپنی رائے کا اظہار کروں، دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں نے اپنی زبان کو تالا لگا رکھا ہے تیری محبت میں۔ یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ اور عشق رسول کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے نہ ہو، یہ حضور سے محبت کا ثبوت ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ چل رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ میرے آقا بھی ایسے ہی چلتے تھے، کھا رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر میرے آقا بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے، ایسے ہی کھاتے تھے، کپڑے پہن رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر میرے آقا بھی ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے، بات کر رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ میرے آقا بھی ایسے ہی بولتے تھے، اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ میرے آقا بھی ناگواریوں کو سہتے جاتے تھے، پیتے جاتے تھے، برداشت کرتے جاتے تھے، آپ کبھی برستے نہیں تھے، آپ کبھی کسی کو لان تان نہیں کرتے تھے، آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کر اسے پی رہے ہیں کہ میرے آقا بھی پیتے تھے۔ زیادتیاں تو بہت کرنے والے کر رہے ہیں لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کر درگزر کر رہے ہیں کہ میرے آقا بھی درگزر کرتے تھے۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے، سردی کی راتیں ہیں، کمبل ملا ہوا ہے، مزے سے سوتے رہو، لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کر آخری تہائی حصے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ میرے آقا ساری رات سوتے نہیں تھے۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ میرے آقا کی سنت ہے آدھی رات کو کھڑے ہو جانا، آخری تہائی حصے میں کھڑے ہو جانا، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی دی ہندوستان کو، ایک دفعہ ایسے ہی بے توجہی میں مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے، پتہ نہیں چلا، بے توجہی میں داخل ہو گئے۔
رات کو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے واہ 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 واہ، عجیب بات ہے، محبت کے دعوے ہیں اور مسجد میں داخلہ سنت سے ہٹ کے ہے۔ عجیب بات ہے، محبت کے دعوے ہیں اور سنت سے ہٹ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ صبح کو اٹھے تو بہت روئے اللہ کے سامنے، پھر ساری زندگی کبھی سنت سے ہٹ کے قدم نہیں اٹھایا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت سید الطائفہ مولانا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، پنڈی کے قریب گولڑا شریف ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ جا رہے تھے مدینے، راستے میں کہیں قیام کیا، مدینے ذوالحلیفہ کے قریب کہیں قیام کیا، رات کو ٹھہر گئے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ تو اونٹوں کا سفر تھا، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو عشاء کی نماز پڑھی اور سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھے بغیر ہی لیٹ گئے۔ تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بیٹا سنت کیوں چھوڑ دی؟ چونکہ سید تھے نا تو اس لیے بیٹا فرمایا، بیٹا سنت کیوں چھوڑ دی؟ ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی کہ تم نے سنت ہی چھوڑ دی؟ مسافر کو سنت چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن حالت قرار میں سنت پڑھنا اولا ہے، حالت سیر میں سنت چھوڑنا اولا ہے۔ حالت سیر یعنی آپ کہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ٹھہر گئے تو وہاں سنت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حالت سیر میں کہیں چل رہے ہیں، راستے میں صرف نماز کے لیے رکے ہیں، اب نماز پڑھ کے پھر آگے جانا ہے تو وہاں سنت کو چھوڑنا افضل ہے، چھوڑنا اولا ہے۔ چونکہ انہوں نے رات کا وہاں قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، تو ان کے لیے اولا یہ تھا کہ سنت پڑھتے، جبکہ انہوں نے چھوڑ دی۔ تو سرکار کی زیارت ہوگی، فرمایا بیٹا ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی کہ تم نے سنت ہی چھوڑ دی؟ تو اس لیے اللہ سے انابت کو مانگیں، اللہ پاک سے انابت کو بہت مانگیں، رو رو کر اللہ پاک سے انابت کو آرزو بنا کر مانگیں، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف انابت عطا فرما۔ وہ جو تو نے کہا ہے نا یہدی الیہ من ینیب، مجھے اس کا مصداق بنا دے۔ رو رو کے اللہ سے مانگیں اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پتھر سے پتھر دل کو منیب بنا دیتا ہے۔ جن کو سالہ سال رونا نہیں آتا، سارا قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رونا نصیب فرما دیتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت انابت کو پیدا کرنے میں اکسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل اللہ کی صحبت کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو انابت کی دولت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، گناہ گار خطا کار بندے ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ان سارے طلباء علماء، ان تمام ساتھیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو دین کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ ان سب کو انابت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو انابت کی دولت عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم نے
اے اللہ ہم دنیا سے تو کٹ گئے، ہم کاروباروں سے تو کٹ گئے، اللہ ہم دنیا داری سے تو کٹ گئے، ہم مدرسوں کے ہو کر رہ گئے، اے اللہ ہم مدرسوں کی چار دیواریوں میں محبوس ہو گئے، محصور ہو گئے۔ اللہ اتنا ہمارے بس میں تھا کہ ہم دنیا داری سے اے اللہ دست بردار ہو کر آ کے ان مقدس چار دیواریوں میں بیٹھ جائیں، لیکن اے اللہ یہاں بھی شیطان نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں بھی نفس نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں بھی ہماری نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں، یہاں بھی ہماری زبانیں بے لگام ہوتی ہیں، اے اللہ یہاں بھی ہماری تنہائیاں اے اللہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اے مالک الملک اب آپ بتائیں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اے اللہ مدرسوں میں آئے پھر بھی گناہوں سے نہ بچ پائے، تبلیغ میں گئے پھر بھی گناہوں سے نہ بچ پائے، اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کون سی جائے پناہ ہے جہاں جا کر اپنے ایمان کو بچائیں؟ دنیا فحاشی پہ اتر آئی ہے، اے اللہ عریانی پہ اتر آئی ہے، بے دینی پہ اتر آئی ہے، ساری دنیا کا کفر ہمیں تجھ سے توڑنا چاہتا ہے اور ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اگرچہ ہمارے دن اور رات تیری نافرمانی میں ناپاک ہوئے پڑے ہیں، لیکن دل میں یہ آرزو ضرور ہے کہ ہم تیرے ہو جائیں، ہم تجھ سے جڑ جائیں، تیرے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ تیرے نبی ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں چلے جاتے، ان کی خدمت سے مستفید ہوتے، اے اللہ اپنے دل کو منور کرتے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بس ہم تجھی سے اپنی کمزوری کا گلہ کرتے ہیں، تجھی سے اپنی کمزوری کا شکوہ کرتے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو پاک فرما، ہمارے روئیں روئیں کو منور فرما، ہمارے گوشت پوست کو، ہمارے بال اور کھال کو، ہمارے بوٹی ہڈی اور بوٹی کو، اے اللہ روئیں روئیں کو اپنے نور سے منور فرما، اپنے ذکر سے منور فرما، اللہ اپنی ذات کی طرف انابت عطا فرما، اے اللہ دل کی کشش عطا فرما، اے اللہ جذب کے ذریعے سے تو ہم سب کو اپنا ولی بنا دے، اے اللہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی دے دے، اپنے نبی کا سچا عشق دے دے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے دل تیرے عشق سے منور کرنے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں عشق کا چراغ جلانے کے لیے اپنی رضا کے مطابق ہمیں قبول فرما، ہماری محرومی کو ختم فرما، قدم قدم پہ دستگیری فرما۔ اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ انٹرنیٹ کے زمانے میں تقوی پہ چلنا اے اللہ بالکل ایسے ہی مشکل ہے جیسے بغیر تیراکی کے سمندر میں اتر جانا۔ اے مالک الملک، اگر تیرا کرم ساتھ نہ ہوا، تیرا فضل ساتھ نہ ہوا تو ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اپنے فضل اور کرم کو شامل حال فرما، مدد اور نصرت فرما، ان مدرسوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی ماؤں نے ان کو حکیم الامت بننے کے لیے، اے اللہ حضرت مدنی بننے کے لیے، حضرت نانوتوی بننے کے لیے، حضرت گنگوہی بننے کے لیے اس مہنگائی کے دور میں ان مدرسوں میں وقف کر رکھا ہے۔ اے مالک الملک، لیکن شیطان انہیں بہکاتا ہے، ان سے گناہ کرواتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے تو ان سارے بچوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو حضرت نانوتوی کا نمونہ بنا، حضرت گنگوہی کا نمونہ بنا، سید احمد شہید کا نمونہ بنا، مولانا شاہ اسماعیل شہید کا نمونہ بنا، حضرت تھانوی حضرت مدنی کا نمونہ بنا، مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب کا نمونہ بنا، اے اللہ حضرت شیخ الہند اور حضرت سہارنپوری کا نمونہ بنا، ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ تمام مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اور اے اللہ معلمین اور معلمات کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تقوی کا پیکر بنا۔ اے اللہ ان کی نگاہوں کو پاک کر دے، ان کی زبانوں کو پاک کر دے، ان کو انابت کی دولت دے دے، ان کو اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، اپنے ان پیارے بندوں کے طفیل ہم گناہ گاروں پہ بھی کرم فرما، ہمیں بھی اپنی محبت کا ذائقہ چکھا۔ مرنے سے پہلے اے اللہ
مرنے سے پہلے پہلے سجدے کا سرور عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، دعاؤں میں رونا عطا فرما، آدھی رات کو اٹھ کے رو رو کے تجھے منانے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت محتمم صاحب اور ناظم صاحب اور نائب محتمم صاحب اور تمام مدرسین اور مفتی صاحبان، اے اللہ معلمات اور معلمین، اے اللہ ان سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام طلباء کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اور یہاں کے تمام مدارس کو ہدایت کا گہوارہ بنا، اے اللہ نور کا گہوارہ بنا۔ جیسے تو نے دارالعلوم دیوبند کو قبول کیا، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، سارے مدارس کو قبول فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اجتماعات اور جوڑ ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں، اے اللہ وہاں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان محنتوں کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، کام کرنے والوں کو صفات نبوت عطا فرما۔ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ اے اللہ جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، جہاں خانقاہیں موجود ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان میں برکتیں فرما۔ ہر علاقے، ہر شہر، ہر بستی میں خانقاہوں کا جال بچھا دے اللہ، جیسے تو نے اپنی رحمت سے مدارس کا اور دعوت کے کام کا ساری دنیا میں جال بچھایا، اے اللہ اہل حق مشائخ کی خانقاہوں کے بھی جال بچھا دے۔ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ دل کا مریض بنا دیا ہے، اے اللہ یہ خانقاہیں دل کے ہسپتال ہیں، اے اللہ یہ روحانی امراض کے ہسپتال ہیں، ہر شہر ہر علاقے میں قائم فرما، صاحب نسبت لوگ تیار فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر عافیت سے قبول فرما۔ اے اللہ اہل حق علماء کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما، اس ملک کے بحران ختم فرما، اس کی معیشت کو سود سے پاک فرما، اس کو ختم نبوت کا گڑھ بنا۔ اے اللہ یہاں سے قادیانیت کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ ہماری عوام کو حق اور باطل میں تمیز عطا فرما، حق اور باطل میں تمیز عطا فرما۔ اللہ ہماری عوام ہر لفاظ کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے، اے اللہ ان کو علماء کی قدردانی عطا فرما، ان کو اہل حق کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے جائز ارمان پورے فرما، پریشانیاں دور فرما، اس سارے مجمع کے دل میں جو دکھ درد ہیں وہ دور فرما اور جائز ارمان پورے فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔